نہیں ہوتی. ہدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کا دو معنی ہوتا ہے. ہدایت کا معنی ایک ہوتا ہے راستہ بتانا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے. یعنی راستہ تو سب کو قرآن دکھاتا، لیکن یہاں کہا گیا ہدی. ہدایت کا ایک مطلب ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچانا، اور یہاں یہی معنی مراد ہے کہ یہ قرآن تو سب کو راستہ دکھاتا ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو، لیکن منزل تک جو پہنچتے ہیں وہ متقی. نبی فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم قبورا، وہ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو. فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان دم دبا کے اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. تو سور اور خنزیر کا تو آپ نام لینا روانہ نہیں کرتے، اور سود آپ ڈکاتے چلے جا رہے ہو، کھاتے چلے جا رہے ہو. کون سا اسلام ہے بھیا؟ تو یہ تو وہی حق تم بھی کر رہے ہو جو بنو اسرائیل کے لوگ یہودی کرتے تھے کہ بعض تورات پہ عمل کرتے اور بعض کو چھوڑ دیتے. بعض کے بارے میں کہتے نہیں جی یہ ہماری کتاب کا حکم ہے، یہ اللہ کی کتاب کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، اس پہ عمل کرنا. تو بھائیوں کو تو قتل کرتے ہو تو بھول جاتے ہو، اور جب چھڑانے کی بات آتی ہے تو پیسہ دے کے چھڑا لیتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض کتاب پہ تو عمل کرتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزي فی الحیاۃ الدنیا، اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم الحمد لله رب العالمين. مصلیان مرکزی جامع مسجد کرنول، دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، جس مہینے کا ہمیں بہت ہی بے صبری کے ساتھ انتظار تھا، وہ مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سروں پہ سایہ فکن ہو چکا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ماہ مقدس کی سعادتیں، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہم اپنے دامن میں سمیٹنے میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں، یہ ہر مسلمان اپنے آپ سے سوال کرے. قبل اس کے کہ میں تفسیر کا آغاز کروں، صرف ایک حدیث جو آپ ہر سال سنتے ہیں، مناسبت بھی ہے، موقع بھی ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا كان اول ليلة من رمضان صفدت مردة الشياطين وغلقت ابواب الجحيم وفتحت ابواب الجنة. رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے، فرسٹ نائٹ، جو اب شروع ہو چکی ہے، غروب آفتاب کے بعد جب ہم نے رمضان کا چاند دیکھ لیا تو رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، اور یہ رمضان کی فرسٹ نائٹ پہلی رات ہے. اس پہلی رات کے بارے میں کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا ہے
کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے، جیسے ہی چاند دیکھ لیا جاتا ہے رمضان کا، اللہ نے فرشتوں کو تعینات کر رکھا ہے، ڈیوٹی لگا رکھی ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی وہ تاخیر نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ فٹافٹ تمام سرکش شیطانوں اور جنات کے پیروں اور ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دیتے، جہنم کے دروازوں پہ تالے لگا، بالکل ٹائٹ بند کر دیا جاتا، اور جنت کے دروازے چوپٹ کھول دیے جاتے۔ یہ کام جیسے ہی پہلی رات شروع ہوتی ہے، یہ پروسیجر شروع ہو جاتا ہے بغیر کسی تاخیر کے، اس لیے کہ فرشتوں کو اللہ نے اس کے لیے تعینات کر رکھا ہے۔ اور آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، خیر چاہیے، بھلائی چاہیے، آؤ میری طرف، اور اے برائی کے چاہنے والے، شر کے چاہنے والے تو پیچھے ہٹ جائیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ آج کی رات شروع ہونے سے پہلے کتنے لوگوں کا نام جہنمیوں میں تھا، اور یہ رات گزرتے گزرتے ان کا نام اہل جنت میں لکھ دیا جائے۔ ابھی تک ان کا نام کہاں تھا درج؟ اہل جہنم۔ اب وہ خوش نصیب کون ہوں گے؟ جو صحیح معنوں میں اس مہینے اور اس طرح کے راتوں کی قدر کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات یہی معاملہ ریپیٹ کیا جائے گا۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے نجات دے کر کے جنتیوں میں ان کا نام درج فرمائیں گے۔ تو دعا کریے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور ہم سب کو جہنم سے آزادی حاصل کرنے والے خوش نصیب بندوں میں اللہ شامل فرمائے۔ قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے اور سب سے عظیم سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی علی الاطلاق اگر آپ دیکھیں تمام سورتوں میں سب سے ٹاپ گریڈ کی اگر کوئی سورت ہے تو جیسے قرآن میں اس کا درجہ نمبر پہلا ہے نا، ایسے تمام سورتوں میں اس کا مقام بھی پہلا ہے۔ اس سے عظیم سورت کوئی نہیں۔ اب آپ کہیں گے پورا قرآن اللہ ہی کا کلام ہے تو اس میں کم زیادہ کیا ہونا؟ جیسے تمام انبیاء کو اللہ نے ہی بھیجا نا، لیکن سارے انبیاء کا ایک مقام اور درجے کے تھے نہیں تھے۔ ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں دنیا میں تشریف لائے اور مقام پہلا ملا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ تو ایسے ہی نبیوں کے درمیان جیسے فضیلت ہے ایک نبی کو دوسرے نبی پر، ایسے قرآن مجید کی صورتوں میں سے بہت سی صورتوں کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ تو قرآن کی یہ سب سے عظیم صورت ہے۔ حضرت ابو سعید ابن معلہ کی وہ حدیث آپ نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید بن معلہ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی میں موجود ہیں، مجھے آواز دیا، میں نے سوچا نماز ختم کر لوں پھر آپ کی بات سن لوں گا۔ جب نماز ختم ہوئی میں آپ کی خدمت میں گیا، سلام کیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو سعید میں نے تمہیں آواز دیا تھا، تم نے جواب نہیں دیا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا۔ نبی نے فرمایا اللہ کا کلام قرآن کیا کہتا ہے؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں پکارے تو فوراً بغیر کسی تاخیر کے ان کی آواز پہ لبیک کہنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ۔ او ابو سعید بن معلہ،
مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کچھ دیر کے بعد جب آپ مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا، آپ نے وعدہ کیا تھا قرآن کی سب سے بڑی سورت مجھے سکھائیں گے۔ آپ نے فرمایا سنو، قرآن کی سب سے بڑی سورت الحمدللہ رب العالمین، یسبح المثانی والقرآن العظیم۔ یہ الحمدللہ رب العالمین، السبع المثانی اور قرآن عظیم ہے۔ قرآن کا مطلب 7 آیتیں جو بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں آدمی اس کو پڑھتا ہے۔ تو یہ دلیل ہوئی کہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ ایسے ہی ایک اور روایت ہے، مسلم وغیرہ میں ہے کہ حضرت جبریل امین نبی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں نبی کے پاس، اچانک آسمان سے بہت تیز آواز آتی ہے، اذ سمع نقیض من فوقہ، بڑی تیز آواز آتی ہے۔ کہتے ہیں جبریل اپنے سر کو اوپر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا باب من السماء فتح اليوم، آسمان کا آج وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی کھولا نہیں گیا تھا۔ اور پھر اس سے ایک فرشتہ اترتا ہے، زمین پر آتا ہے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ آیا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد وہ فرشتہ آ کے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے ابشر بنورین لدین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، او نبی خوش ہو جائیے، آپ کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے ان دو نور کی، دو روشنی کی جسے آپ کو اللہ نے عطا کیا، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ یہ دو نور، دو روشنی آپ کو عطا کی ہے، وہ کیا تھی؟ سورۃ الفاتحہ و خواتیم سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور یہ سورۃ الفاتحہ، اس کو نور کہا گیا۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، ابھی میں نے کہا سبع المثانی ہے، قرآن العظیم ہے، ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے، اس کا نام الصلاۃ بھی ہے، اس کا نام الحمد بھی ہے، اس کا نام الرقیہ بھی ہے۔ اچھا، کسی چیز کے اگر ایک سے زائد نام یا بہت نام ہو جاتے ہیں تو پتہ ہے آپ کو، ناموں کی کثرت معانی اور مطالب کی کثرت پہ دلالت کرتی ہے۔ کسی کے نام اگر کئی ایک ہو جائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سورت کے معانی اور مطالب بے شمار ہیں۔ اور میرے بھائی، سورہ فاتحہ کی تفسیر اگر میں صحیح معنوں میں کرنے لگ جاؤں تو ایک مجلس اس کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن ہمیں سورہ بقرہ سے بھی کچھ آیتیں لینی ہیں اور آپ کے سامنے اس کی تفسیر رکھنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رقیہ بھی ہے، زبردست جھاڑ پھونک، کوئی بیماری ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، گھروں میں تکلیف ہے، میرے بھائیوں آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیجیے۔ حضرت ابو سعید خدری نے سردار قوم کو، جس کو بچھو نے ڈنک مار دیا تھا، درد سے پریشان تھا، حضرت ابو سعید خدری نے سورہ فاتحہ کی آیتیں پڑھ کر کے دم کی تو وہ بھلا چنگا ہو گیا، ایک دم ٹھیک ہو گیا۔ جب نبی کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا وَمَا يُدْرِيهِ إِنَّهُ رُقْيَةٌ، کیا پتا انہیں یہ جھاڑ پھونک ہے، یہ جھاڑ پھونک والی صورت ہے۔ حضرت علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، کہتے ہیں مکہ میں ایک زمانے میں میں تھا، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی دوائی نہیں، کوئی ہاسپٹل نہیں، مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی تھیں، ایک گلاس زمزم کا پانی لیتا تھا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا تھا، پی لیتا تھا، اللہ مجھے بیماری سے شفا عطا کر دیتے تھے۔ اور یہ نسخہ میں نے مکے میں بے شمار لوگوں کو بتایا، اور جس نے بھی عمل کیا اللہ کے فضل سے اللہ نے اسے شفا بخشی۔
तो मेरे भाइयों, सूरह फातिहा आपके पास मौजूद है, इसकी तिलावत, इससे आप फायदा उठाइए, आप दम कीजिए अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, और इस सूरत को पढ़ के इसकी रहमतें और बरकतें आप लूटने की कोशिश कीजिए। कुरान की सेकंड नंबर की सूरत जो तरतीब में कुरान में जैसे फर्स्ट नंबर की सूरत सूरत फातिहा है, सेकंड नंबर सूरत क्या है? सूरतुल बकरा। और एक बात बताऊं, अगर मकाम और दर्जे की बात मैं करूं तो जैसे सूरतुल फातिहा ये फर्स्ट ग्रेड की सूरत, सबसे अजीम सूरत है, ऐसे सूरतुल बकरा ये कुरान की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सूरत है। फजीलत, मकाम में दर्जा बताया आपको। सूरतुल बकरा को सनामुल कुरान कहा गया है, कुरान की चोटी है ये। सनाम कहते हैं कौहान को। ऊंट देखा आपने? ऊंट की गर्दन जहां खत्म होती है और पीठ जहां शुरू होती है, एक गोल सा उभरा हुआ हिस्सा जो बुलंद होता है, उसको अरबी में सनाम कहा जाता है, जिसका माने कौहान के होते हैं। तो ये कुरान की कौहान है, यानी जिस तरीके से ऊंट के जिस्म में उसकी जो कौहान होती है वो ऊपरी होती है, ऊंची होती है, ऐसे ये चोटी की सूरत है सूरतुल बकरा मेरे भाई। और इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउज़ ज़हरावैन, दो रोशन और चमकदार चीजों को पढ़ते रहा करो, सूरतुल बकरा व सूरत आले इमरान। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान जरूर पढ़ो। फइन्नहुमा तातियानी यौमल क़ियामति कअन्नहुमा ग़मामतानी औ ग़यायतान। क़यामत के दिन जब ये दो सूरतें आएंगी तो ये छतरियां बन जाएंगी या दो बादल के टुकड़े। बादल का टुकड़ा क्या करता है? छतरी आपको साया देती है। बादल अगर सर पे आ जाए तो आप धूप से बच जाते हो। तो ये दो सूरतें अपने पढ़ने वाले को साया फराहम करेंगी। और क्या करेंगी? औ कअन्नहुमा फ़िरक़ान मिन तैरिन सवाफ़ तुहाज्जानी अन अस्हाबिहिमा। या नबी फरमाते हैं जैसे फज़ा में उड़ते हुए दो परिंदों के झुंड होते हैं, ऐसे दो परिंदों की लाइन जैसे लगती है, ऐसे ये दो सूरतें साया करेंगी। परिंदे जो झुंड की शक्ल में, गिरोह की शक्ल में उड़ते हैं, एक गिरोह इधर होगा, एक गिरोह इधर होगा। ये सूरह बकरा है, ये सूरह आल इमरान है, और ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वालों के लिए क्या करेंगी? फाइट करेंगी अल्लाह के वहां, दलील पकड़ेंगे। अल्लाह ये मेरे पढ़ने वाले हैं, अल्लाह तू इन्हें माफ कर दे, हुज्जत और दलील पकड़ेंगी। उसके बाद इन दो सूरतों में खुसूसियत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बकरा पढ़ने की तरकीब कर रहे हैं। इसी रिवायत में आगे फरमाया, इक़राउल बकरा, ओ लोगों सूरह बकरा पढ़ा करो, फ़इन्ना अख़्ज़हा बरका व तरकहा हसरा। ओ लोगों बकरा पढ़ा करो, इसलिए कि सूरह बकरा का पढ़ना बाइस बरकत है। घरों में बरकत का नुज़ूल होगा, दुकानों में बरकत का नुज़ूल होगा, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत देंगे, माल में बरकत देंगे, औलाद में बरकत देंगे। इस सूरत की बरकतें मेरे भाइयों जरूर लूटा करो। वो हमारे वहाँ नक्शे सुलेमानी लगा के लोग बरकत लूटते हैं। हाँ, देखा होगा आपने नक्शे सुलेमानी, कुछ काफ हा या आइन स्वाद ऐसा, और कुछ गिनतियां, कुछ लकीरें, और वो लोग दुकानों में, घरों में लोग दीवारों पे लटका लेते हैं, उनसे बरकत है। अरे बरकत चाहिए बंदे खुदा, कुरान पढ़ो और बिलखुसूस सूरह बकरा पढ़ो। बकरा का पढ़ना बाई से बरकत है, और इस सूरत को छोड़ देना बाई से हसरत और नदामत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वला यस्ततीउल बदला, ये वो सूरत है कुरान की जिसके सामने कोई जिन्नात, कोई जादूगर ठहर नहीं सकता, कोई जादूगर, कोई मैजिशियन नहीं ठहर सकता। कितने घरों में आज जादू की तकलीफें, कितने घरों में आज आसेब की तकलीफें, कितने घरों में जिन्नात और शयातीन डेरे डाले हुए हैं। नबी फरमाते हैं
ला तजालू बुयूतकुम कुबूरा, वो लोगों अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों में सूरह बकरा पढ़ा करो। फइन्न शैतान यनफिरु मिनल बैतिल लज़ी तुक़रअ फीही सूरतुल बकरा, शैतान दुम दबा के उस घर से भाग जाता है जिसमें बकरा की तिलावत होती है। आज मोबाइल का जमाना है, आप इससे फायदा उठाइए। आप अगर पढ़ नहीं सकते तो कम से कम जोर जोर से इसकी तिलावत लगा दीजिए। एक से बढ़ के एक कुर्रा, हरम के कुर्रा सब की तिलावतें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। सूरह बकरा आप लगाइए और अपने घरों में, पूरे घर के कोने कोने में आवाज जानी चाहिए। मेरे भाइयों, इस सूरत के सामने कोई जिन्नात, कोई शैतान, कोई जादूगर ठहर नहीं सकता है। आप भूत प्रेत से परेशान हैं, आसेब से परेशान हैं, हाँ, कितनी अजीम सूरत आपके पास मौजूद है। तो ये है सूरतुल बकरा। सूरत का जो आगाज हो रहा है, अल्लाह फरमाते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम क्या है? हुरूफ मुक़त्तआत में से, ये हुरूफ तहज्जी है। जैसे अलिफ बा ता था जीम हा खा दाल, इसको हुरूफ तहज्जी बोलते हैं। तो अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्तआत में से। हुरूफ मुक़त्तआत का मतलब समझते हैं आप? बाद सूरतों के आगे अलिफ लाम रा, काफ हा या आइन स्वाद, अलिफ लाम मीम क्यों लाए जाते हैं? सबसे मुनासिब बात जो इस सिलसिले में ये है कि ये हुरूफ तहज्जी अल्लाह ताला इसके जरिए चैलेंज करता है। अरब के लोगों, तुम्हारे पास भी हुरूफ तहज्जी है ना? अरे भाई अलिफ बा ता सा तुम जो बोलते हो लिखते हो, तुम्हारी जबान भी अरबी है, तुम्हारे पास हुरूफ तहज्जी मौजूद है, तो तुम एक छोटी सी 3 ही आयत सही एक छोटी सी सूरत तो बना के ले आओ। ये कुरान क्या है? हुरूफ तहज्जी ही है। अलिफ बा ता सा सारे हुरूफ यही है, लेकिन नहीं बनाते आ सकते। तो ये चैलेंज अल्लाह करना चाहता है कि हुरूफ तहज्जी ही से कुरान बना है और तुम्हारी ज़बान में भी हुरूफ तहज्जी पाए जाते हैं, मगर एक छोटी सी सूरत तुम बना के ले आओ। अलबत्ता किस सूरत के शुरू में अलिफ लाम मीम कहीं आया, कहीं अलिफ लाम रा आया, ये ऐसा क्यों बदल क्यों दिया जाता है? ये हिकमत अल्लाह को पता है, इसको कोई नहीं समझ सकता है कि अल्लाह ताला कहीं अलिफ लाम मीम लाता है, कहीं अलिफ लाम रा लाता है। ये इसकी मुराद और इसका मतलब अल्लाह ही समझता है। बहरहाल यहाँ से सूरह बकरा का आगाज होता है मेरे भाइयों, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि, ये वो किताब है जिसमें शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए कि ये किसी बशर का कलाम नहीं, किसी इंसान का कलाम नहीं, ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम में कोई शुबहा नहीं हो सकता। शुबहा किसके कलाम में होता है? इंसान के कलाम में। और अल्लाह का कलाम जो होता है वो यकीनी होता है, उसके अंदर शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं होती। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत है। हिदायत का 2 माना होता है। हिदायत का माना एक होता है रास्ता बताना, दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया हुदल लिन्नास, ये कुरान तमाम लोगों के लिए बाइसे हिदायत है। यानी रास्ता तो सबको कुरान दिखाता, लेकिन यहां कहा गया हुदल। हिदायत का एक मतलब होता है मंजिल मकसूद तक पहुंचाना, और यहाँ यही माना मुराद है कि ये कुरान तो सबको रास्ता दिखाता है, पूरी दुनिया के इंसानों को, लेकिन मंजिल तक जो पहुंचते हैं वो मुत्तकी होंगे। क्योंकि मुत्तकी का लफ्ज जो है ना, ये विकाया से निकला है अरबी ज़बान में। विकाया कहते हैं बचाव करना। मरीज अगर डॉक्टर के बताए हुए नुस्खे पे अमल करता है तो उसी को आमतौर पे जल्दी शिफा मिलती है। क्यों? उसने एहतियाती तदबीर इख्तियार की। जो राहिबर के बताने के मुताबिक जो काफिले चलते हैं वो मंजिल मकसूद पे पहुंचते हैं। तो सही मानों में इस किताब मुक़द्दस से जो हिदायत हासिल करते हैं वो कौन है? मुत्तकीन है, मोमिनीन है। सही मानों में वही मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं। उसके बाद अल्लाह ने
کچھ مومنوں کی صفت بتائی ہے کہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں وغیرہ. اور اس کے بعد اللہ نے منافقوں کی پول کھول کر رکھ دی ہے. منافق کہتے ہیں زبان سے ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. منافق اللہ اور مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. تو اس طریقے سے وہ اللہ کو سوچتے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا جب آپ آگے چلیں گے تو یہ جو کہا گیا اس کتاب میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ چیلنج کے طور پہ کہہ رہے ہیں. قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے ابھی آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں شبہ ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، ایسا کرو اس کے مثل تم ایک صورت بنا کے لے آؤ، ایک صورت بنا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اللہ کی اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو آگ کی کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. دیکھیے چیلنج کیا ہے، پہلے چیلنج یہ کیا گیا اس جیسی کوئی کتاب بنا کے لے آؤ. اگر عرب کے لوگوں تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پہ بہت ناز ہے، تم عربی زبان کے اپنے آپ کا بڑا ماہر کہتے ہو نا، ایک کتاب بنا لاؤ. نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ. نہیں بنا سکتے، چلو ایک چھوٹی سی صورت بنا لاؤ. نہیں بنا سکتے. اور جس کو چاہو تم مددگار بنا لو، انسانوں میں سے بھی جنات میں سے بھی، تم کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے، جاؤ سب لوگ مل کے بیٹھ جاؤ اور اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا لاؤ. لیکن آج تک ہزاروں سال گزرنے کے بعد، سینکڑوں سال گزرنے کے بعد میرے بھائیوں کوئی ایک صورت بنا کے نہیں لا سکا. اور یہ بھی آپ دیکھیے ہر زمانے میں جو چیز کمال کو پہنچتی ہے عام طور پہ نبیوں کو وہی معجزہ عطا کیا جاتا ہے. آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا فن جو ہے نا عروج میں تھا، جادوگروں کا بڑا چرچا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو کون سا معجزہ عطا کیا گیا؟ عصائے موسیٰ، موسیٰ کا ڈنڈا، موسیٰ کی لاٹھی، کہ جس کو فرعون کے جادوگروں کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا تو وہ اژدہا بن گیا اور سب کے سامنے کو نکل گیا. ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کی دنیا نے بڑی ترقی کر لی تھی، طب کی دنیا نے بڑی ترقی کر لی تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام کو کون سا معجزہ ملا؟ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا؟ فصاحت و بلاغت کے بڑے چرچے تھے. عرب کے لوگ بڑے فصیح اللسان، ان کی زبان بڑی اچھی چلتی تھی، عربی زبان کے بڑے بڑے ماہرین ہوا کرتے تھے، شعراء، ادباء، فصحاء، بلاغاء. تو قرآن نے چیلنج کیا کہ تو اللہ نے نبی کو جو معجزہ عطا کیا قرآن کی شکل میں، کہ تاکہ عرب کے سارے فصحاء اور بلاغاء اس کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، مگر اس جیسا کلام بنا کر نہیں آ سکے. اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے چلیں گے تو اللہ نے فرمایا، ابھی ہمارے قاری صاحب سے یہ آیت کریمہ ہم لوگوں نے سنی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں.
فرشتوں نے فوراً کہا مولا تو زمین میں ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرنے جا رہا ہے جو زمین میں فتنہ و فساد برپا کریں گے، قتل و خون ریزی کریں گے، ایک دوسرے کا خون ناحق بہائیں گے۔ تو اللہ نے کہا فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ خلیفہ کا میرے بھائیوں 3 معنی ہوتا ہے۔ خلیفہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ جو آدمی آتا ہے اس کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی ابھی تک حاکم تھا، وہ مر گیا، اس کی جگہ پہ دوسرا آ گیا، وہ بھی خلیفہ۔ یا کوئی شخص اپنی جگہ پہ کام کر رہا لیکن وہ غائب ہو گیا تو اس کے غائب ہونے کی شکل میں دوسرا جو اس کی جگہ پہ آ کر اس کی ڈیوٹی سنبھالتا ہے اس کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک آدمی کے پاس کام کا پریشر ہے، بہت ساری ذمہ داریاں، ساری ذمہ داریاں نہیں نبھا پاتا تو کسی ایک کو اپنا اسسٹنٹ، اپنا نائب بنا لیتا، ہوتا نہیں ہوتا، اس کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ تینوں ہی معنی یہاں مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، اس کو کسی اسسٹنٹ کی ضرورت نہیں، اس کو اپنے کسی نائب کی ضرورت نہیں۔ ایک کائنات کا ایک ذرہ بھی کسی نے اس کی مدد اس کو پیدا کرنے میں نہیں کی۔ تو اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ بے نیاز ہے، سارے اس کے در کے فقیر ہیں، وہ اللہ غنی ہے۔ یہاں ایک بھی معنی خلیفہ کا مراد نہیں ہے۔ تو کون سا معنی مراد ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں یہاں جو خلیفہ کا مطلب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں زمین میں، یعنی قوما یخلف بعضهم بعضا نسلا بعد نسل وجیلا بعد جیل، یہ معنی ہے۔ یعنی میں ایسی قوم کو پیدا کرنے جا رہا ہوں جو ایک کے بعد دوسری قوم آئے گی، ایک نسل چلی جائے گی اس کے پیچھے دوسری آئے گی۔ خلفہ یخلفو کا مطلب ہوتا ہے کوئی چلا جائے اس کے بعد دوسرا آ جائے، تو اس سے مراد بنی نوع انسان ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک قوم مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کی جگہ پہ دوسری قوم آ جاتی ہے، ایک قوم چلی گئی اس کے پیچھے دوسری قوم آ گئی، خلیفہ اس کو کہتے ہیں۔ یہاں یہ مراد ہے کہ انسان جو ہے ایک جاتے رہیں گے دوسرے آتے رہیں گے، ایک قوم جائے گی اس کے پیچھے دوسری آئے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے یہاں صرف حضرت آدم مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ آدم کے ساتھ پوری بنی نوع انسانیت، بلکہ آدم علیہ السلام کی طرف یہ اشارہ نعوذ باللہ نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تو کیوں ایسے لوگوں کو بنانا چاہتا ہے؟ من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد برپا کریں گے اور خون ناحق بہائیں گے۔ نعوذ باللہ، تو کیا نبی ایسا کر سکتے؟ کیا نبی فساد برپا کر رہے تھے حضرت آدم؟ تو یہاں آدم کے بیٹے مراد ہیں، وہ فساد برپا کریں گے اور وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ تو فرشتوں نے اعتراض کیا، اللہ نے آدم کو سارے زمین میں جتنی چیزیں تھیں سب کے نام سکھا دی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے زمین کی تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھا دیے اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتوں ذرا ان کے نام بتا دو۔ فرشتوں نے ہاتھ اٹھا لیا، اللہ ہمیں تو کچھ علم نہیں ہے، جتنا تو سکھا دیتا ہے بتا دیتا ہے مولا، بس اتنا ہی ہم جانتے ہیں، اس سے زیادہ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ کوئی ورکشاپ ہے، ورکشاپ، کسی کو اگر ورکشاپ کی ذمہ داری دی جا رہی ہے تو کم از کم اس ورکشاپ میں جتنے اوزار ہیں سارے اوزاروں کا نام تو اس کو معلوم ہونا چاہیے، ورنہ وہ ورکشاپ کیسے ہینڈل کرے گا؟ بتائیے مجھے آپ، اس کو اوزاروں کے نام ہی پتہ نہیں، پارٹس کے نام پتہ نہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا خلافت عرضی چاہیے، زمین کی خلافت چاہیے۔ فرشتوں نے کیا دلیل دی تھی؟ اللہ
ہم تیری پاکی بیان کرنے کے لیے کم تھوڑی نہ آئے. تو اللہ نے کہا اگر خلافت عرضی چاہیے تو صرف میری پاکی بیان کرنا کافی نہیں, اس کے لیے کم از کم علم اشیاء ضروری ہے. زمین کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں سب کے نام کم سے کم معلوم ہونا چاہیے, اور فرشتوں تمہیں تو نام بھی معلوم نہیں. اللہ نے آدم کو نام بتا دیے. تو آدم علیہ السلام کو جب پیش کیا, آدم یا آدم انبئهم باسمائهم, آدم کھڑے ہو جاؤ, فرشتوں کے سامنے بتاؤ زمین کی چیزوں کے نام فٹافٹ, جتنے چرند پرند نباتات جمادات کتنے کوالٹی کے پلانٹ ہیں, کتنے جانور ہیں, کھانے پینے کی چیزیں سب بڑا آدم بتانے چلے گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کیا میں تم سے پہلے نہیں بولا تھا کہ غیب میں جانتا ہوں, جو تم چھپاتے ہو وہ میں جانتا ہوں, جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. اس کے بعد اللہ نے کہا اب تمہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ میں کیوں پیدا کرنا چاہتا ہوں, چلو آدم کو سجدے کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جب ہم نے فرشتوں سے کہا چلو آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ, سارے فرشتے سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے انکار کیا. ابا واستکبر, تکبر کیا, نہیں جی میں کیسے آدم کو سجدہ کر سکتا ہوں. دوسری جگہ سورہ اعراف میں اللہ نے اس کو اور کلیئر کیا ہے. سورہ اعراف میں اللہ نے اس کو مزید کلیئر کیا ہے کہ جب ابلیس سے کہا کہ چلو سجدہ کرو, تو ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کر سکتا. تو اللہ نے پھٹکا لگایا, قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك, او ابلیس جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تو تو نے سجدے سے انکار کیوں کیا. قال انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. ابلیس نے دلیل پکڑی ہے اللہ میں آدم سے اچھا ہوں. آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے پیدا کیا. آگ تو مٹی کو بھی کھا جاتی ہے. سب سے پہلے عقلی گھوڑا دوڑانے والا ابلیس, سب سے پہلے تکبر کرنے والا ابلیس, سب سے پہلے اللہ سے زبان لڑانے والا ابلیس رانے درگاہ ہو گیا. اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو دھتکارا. رہتا تھا جنت میں, لیکن جب اس نے نافرمانی کی اللہ نے کیا کہا, بڑا سخت آرڈیننس اللہ نے جاری کیا. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. اللہ نے کہا ابلیس چل تو جنت سے نکل جا, بھاگ جا یہاں سے, میں تجھے جنت میں تکبر کرنے اور اترانے کی اجازت قطعا نہیں دے سکتا. چل نکل جا, تو ذلیلوں میں سے ہے. تو ابلیس نے کیا کہا, دلیل دیکھیں, بدمعاشی دیکھیں. قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. اے اللہ بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا, میں تیری سیدھی راہوں پر بیٹھوں گا. گمراہ اپنی بدمعاشی کی وجہ سے ہوا تھا, مگر اس نے اس گمراہی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا. کہا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا, اس لیے میں تیری سیدھی راہوں پہ بیٹھوں گا. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. میں آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا. اے اللہ تو اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو اللہ نے کہا اچھا تو میرے سامنے چیلنج کرنے آیا ہے کہ اکثر بندے میرے شکر گزار نہیں ہوں گے. چل ایک بات پھر اللہ نے فرمایا, قال اخرج منها مدحورا مدحورا. او ابلیس چل ذلیل و رسوا ہو کے, میری رحمت سے تو دھتکارا ہوا ہے. مدحور کا مطلب مذموم, تیرے اوپر لعنت ہے, مذمت ہے تیری, اور تو دھتکارا ہوا ہے. مدحورا کا مطلب مدحورا, بغایا ہوا ہے. اور جا جس نے بھی تیری پیروی کی میرے بندوں میں سے, میں انہیں تیرے ساتھ اٹھا کر سب کو جہنم میں جھونک دوں گا, کچھ بھی پرواہ نہیں کروں گا. ابلیس کے وعدے سے کبھی دھوکہ نہ کھانا, ابلیس کے وعدے سے کبھی دھوکہ نہ کھانا.
जिस समत बुलाए कभी उस समत न जाना। इब्लीस की ख्वाहिश है जहन्नम में जले हम, अल्लाह को इब्लीस के फितनों से बचाना। मेरे भाइयों, अगर इब्लीस के फितनों में मैं बात करूं तो कई घंटा उसके लिए चाहिए। फिर कैसे उसने आदम और हव्वा को बहकाया और फिर जन्नत का फल, जिसका फल खाने से अल्लाह ने रोका था, और किस तरीके से आदम और हव्वा ने वो फल खाया, उनके सत्र खुल गए और किस तरीके से जन्नत से निकाले गए। इंशाअल्लाह बीच बीच में इस तरह की बातें और भी आती रहेंगी। उसके बाद आइए एक और आयत करीमा हम सूरह बकरा से लेते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, ये वो सूरत है सूरह बकरा जिसके अंदर कौमे बनु इस्राइल की पोल खोल कर रखती है। कच्चा चट्टा बनु इस्राइल का खोल कर अल्लाह ने रख दिया। या बनी इस्राइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी औफी बिअहदिकुम व इय्याय फरहबून। ओ बनु इस्राइल, याद करो मेरी नेमत को जो मैंने तुम्हारे ऊपर निछावर किया। तुम मेरे अहदो पैमान को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहदो पैमान को पूरा करूंगा, सिर्फ तुम मुझसे डरो। बनु इस्राइल लक़ब था हजरत याकूब का, और याकूब अलैहिस्सलाम के अबना, उनके बेटे पोते, वो सब क्या कहलाते हैं? बनु इस्राइल। और मूसा अलैहिस्सलाम भी अंबियाए बनु इस्राइल में से थे। और बनु इस्राइल ने नबियों को जो परेशान किया है, बिलखुसूस मूसा अलैहिस्सलाम को, मेरे भाई आपके रोकते खड़े हो जाए। अल्लाह ने बड़ी नेमतों से नवाजा, उन्हीं नेमतों का अल्लाह इजहार फरमा रहा है इस सूरत में कि है बनु इस्राइल के लोगों, याद करो मेरी नेमतों को जो मैंने तुम्हारे ऊपर निछावर की है। यही कौम बनु इस्राइल है जिसको अल्लाह ने फिरौन के जुल्मों सितम से नजात बख्शा, जिसके लिए अल्लाह ने दरिया में भी रास्ते बना दिए। फिरौन और उसके लश्कर से अल्लाह ने मूसा और उनकी कौम को बचा लिया। यही बनु इस्राइल है जिनके लिए अल्लाह ने मन और सलवा की शक्ल में आसमान से डिशें नाज़िल कर दी। भुनी हुई बटेरे, शहद, मन और सलवा, कहने लगे लहसुन प्याज ये सब खाते खाते थक गए, अल्लाह ने आसमान से डिशें उतार दी। यही बनु इस्राइल है जिनके लिए नबी ने दुआ की, अल्लाह ने 12 चश्मे बना दिए। 12 कबीले, 12 चश्मे, पियो पानी, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, हर कबीले का अलग अलग चश्मा। मेरे भाइयों, लेकिन बदमाशी देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम से एक बार कहते हैं, मूसा अभी भी यकीन नहीं होता तुम्हारे रब पे, तुम्हारे रब को हम आंखों से देखना चाहते हैं। बदमाशी देखिए, आंखों से देखना चाहते हैं अपने रब को, जरा दिखा दो। अल्लाह फरमाते हैं, हमने इनके ऊपर आसमान से बिजली की शक्ल में अजाब नाज़िल कर दिया, सारे मर गए। और फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ने दोबारा जिंदा कर दिया। जिस कौम के बहुत सारे लोगों को मारने के बाद अल्लाह ने जिंदा कर दिया, फिर भी इनकी बदमाशी देखिए कि उस अल्लाह पे बहुत थोड़े लोग ही ईमान लाए। कुरान कहता फमा आमन ने मूसा इल्ला दुर्रियतुम मिन कौमिही, मूसा अलैहिस्सलाम पे उनकी कौम के सिर्फ चंद नौजवान ईमान लाए। कुरान की आयतों का जितना मजाक बनु इस्राइल ने उड़ाया है, किसी ने नहीं उड़ाया। क्या करते थे, कभी कभी अपने हाथों से आयत लिख देते थे और कह देते थे अल्लाह की किताब, क्यों? पैसा कमाते थे। और क्या करते थे, कहीं कुरान कहता है वहर्रिफूनल कलिमा अन मवाज़िही, कुरान के या अपनी जो भी आसमानी किताब तौरात इनको मिली थी उसके हुरूफ को बदल देते थे, आगे पीछे कर देते थे, उसमें तहरीफ कर देते थे, मानवीय एतबार से भी, लफ्जी एतबार से भी। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम, इन जालिमों ने अल्लाह ने जो कुछ कहा था उसका माना ही बदल दिया।
جب ان سے اللہ نے کہا چلو ارض مقدس میں فلسطین میں داخل ہو جاؤ، لیکن جب دروازوں سے گھسنا تو سجدے کرتے ہوئے گھسنا. کیا کرے معلوم ہے؟ سجدہ کرتے ہوئے جانا. دروازوں سے گیٹ سے جب انٹر ہونا، گیٹ سے جب انٹر ہونا تو سر جھکا ہونا چاہیے سجدے میں، چوتڑوں کے بل گھسکتے ہوئے، اتنے بدمعاش. اور اللہ نے کہا حتتن کہتے ہوئے جانا. حتتن نغفر لکم خطایاکم. حتہ کا مطلب ہوتا ہے یہ زبان سے بولتے جانا اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طرفدار ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر دینا. تو اس کو کہنے لگے حتتن یا حتتن فی شعر، یعنی جیسے بالی میں اناج ہوتا ہے نا تو اس کو ہنتا کہتے ہیں، تو حبہ کو ہنتا کہتے ہیں. اتنی بدمعاش. اللہ نے ان کے اوپر عذاب اتار دیا. اور انہی میں سے کچھ لوگوں کی شکلوں کو بدل کے اللہ نے سور اور بندر بنا دیا، جو خاص طور سے سنیچر والے لوگ. جب فش کو شکار کرنے سے منع کیا گیا کہ فلاں دن سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا، جال پہلے لگا کر رکھ دیتے تھے. ہاں تو اللہ نے کیا کیا؟ سور اور بندر بنا دیا، ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا. میرے بھائی یہ قوم بنی اور قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ نے سورت میں تفصیل سے کیا ہے، اور ان سے بہت سارے ایگریمنٹ اللہ نے لیے. پختہ عہد و پیمان. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے 40 دن کے لیے بلایا، 40 دن کے لیے تورات دینے کے لیے، نبوت دینے کے لیے، سرگوشی کرنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا اللہ نے تو ان سے ایگریمنٹ کیا کہ بھائی دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم بلا رہے ہیں لیکن ایک اللہ کی تمہیں عبادت کرنی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ عہد و پیمان لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور پہاڑی کو اللہ نے ان کے آسمانوں کے اوپر بلند کر دیا. طور پہاڑی کو اللہ نے ان کے آسمان ان کے سروں پہ بلند کر دیا ڈرانے کے لیے. نہیں مانو گے تو یہ پہاڑی تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے، دب جاؤ گے، سب مر جاؤ گے. لیکن اتنی بدمعاش قوم تھی کہ بچڑے کی پرستش انہوں نے شروع کر دی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، عجل کہتے ہیں جو گائے کا بچہ ہوتا ہے نا، بچڑا، اس کی محبت ان کے دلوں میں رگ و ریشے میں سرایت کر گئی تھی، اور اللہ کے ایگریمنٹ کو انہوں نے توڑ دیا اور بچڑے کی پرستش شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام آئے، اپنے بھائی کو چھوڑ کے گئے تھے، اپنے بھائی کا بات پکڑ کے نوچنے لگے، کہنے لگے تم نے ذمہ داری صحیح سے نہیں نبھائی. کہنے لگے میں کیا کروں؟ میری ایک بات بھی انہوں نے نہیں سنی. اللہ، یہ وہ قوم تھی میرے بھائیوں. اسی سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اللہ نے ان سے ایک اور عہد و پیمان دیا، ایگریمنٹ لیا. معلوم ہے کیا دیا تھا؟ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، اور تم آپس میں ایک دوسرے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالنا. اصل میں مدینے میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. اور مدینے میں 2 قبیلے تھے، خزرج اور اوس کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ مشرک اور بت پرست قبیلے تھے، ان کے اندر ہمیشہ سے لڑائی چلتی رہی. کون سے؟ خزرج اور اوس قبیلے. اچھا، خزرج کے حلیف تھے بنو قینقاع اور بنو نذیر. یہود کے 2 قبیلے خزرج کے ساتھ تھے. حلیف کا مطلب سمجھتے؟ جو کسی کا معاون اور مددگار ہو کہ بھیا ہم تمہارے ساتھ دیں گے، ہمارا تمہارے ساتھ معاہدہ ہو گیا. تو یہ 2 ان کے ساتھ تھے، اور ایک قبیلے بنو قریظہ کے ساتھ تھا. اب ان کے اندر برسوں سے لڑائیاں چلتی رہتی. تو اوس اور خزرج کے لوگ جب آپس میں تلواریں نکال لیتے تو 2 قبیلے ان کے ساتھ ہو جاتے، ایک قبیلہ ان کے ساتھ، چونکہ بھیا ہمیں ساتھ دینا ہے. اچھا، یہ تینوں یہود کے قبیلے یہ آپس میں بھائی تھے، سبھی یہودی تھے، لیکن 2 قبیلے ادھر، ایک قبیلہ ادھر. اب ادھر والے ادھر کو مارتے، ادھر والے ادھر کو مارتے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے 4 عہد و پیمان ان سے لیے تھے. دیکھو، کسی کا خون نہیں بہانا، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، ایک دوسرے کا مال نہیں لوٹنا. اور اسی طریقے سے جب کوئی قید ہو جائے تمہارا بھائی تو پیسہ دے کر اس کو چھڑا لینا.
یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے ہی بھائیوں کو لڑائی میں، اگر یہ خزرج کی طرف سے لڑ رہے ہیں تو اوس کی طرف سے جو قبیلہ لڑتا تھا نا اس کو مار دیتے تھے، اس کی گردن مار دیتے تھے، اپنے ہی بھائی کا خون بہا دیتے تھے، ان کا گھر لوٹ لیتے تھے، ان کی جائیداد لوٹ لیتے تھے، ان کو گھروں سے نکال دیتے تھے۔ لیکن جب یہی قیدی بنا کے آتے تھے، مان لو ایک قبیلہ جیت گیا، مان لو خزرج والے جیت گئے، اب اوس والے خزرج والے جب جیت گئے تو اوس قبیلے کا معاہدہ جن کے ساتھ تھا، مان لو وہ بنو قریظہ، تو ان کو پکڑ کر قیدی بنا دیا، تو اپنے بھائیوں کو پیسہ دے کے چھڑاتے تھے، کہتے تھے دیکھو قرآن کہتا ہے وَإِيَّاكُمْ وَصَالَةُ فَادُوهُمْ، جب تمہارے پاس یہی تمہارے بھائی قیدی بنا کے آتے ہیں تو تم پیسہ دے کے فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہو، کہتے ہو کہ ان کو چھڑانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا تو اللہ نے یہ بھی تم سے ایگریمنٹ لیا تھا کہ اپنے بھائیوں کا خون نہ بہانا، اس کو تم نے پس پشت ڈال دیا، اپنے بھائیوں کو گھروں سے نہ نکالنا، اس کی تم نے پرواہ نہیں کی، تین چیزوں کو تم نے چھوڑ دیا، ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، قرآن یا تمہارے پاس جو کتاب ہے ایک حصے پہ تم عمل کرتے ہو، دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہو۔ آج یہی تو ہمارے مسلمان بھی کر رہے ہیں میرے بھائی، بہت سے مسلمان بھائی صرف نام کے لیے اپنی مرضی سے جو ان کو اچھا لگتا ہے اسلام کے اعمال، اسلام کے بہت سے احکام پہ عمل کرتے ہیں، بہت سے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ درنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، درنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اپنی مرضی سے تو چند چیزوں پہ عمل کر لیتے ہو، دوسری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ مسلمان اگر خنزیر کا نام سن لے، مسلمان اگر سور کا نام نعوذ باللہ اس کا نام اپنی زبان پہ لانا نہیں چاہتا، اس کا منہ بن جاتا ہے نعوذ باللہ، یہ تو حرام جانور ہے۔ لیکن یہی مسلمان حرام چیزوں کو کھا لیتا ہے، سود کھاتا ہے، انشورنس کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، لون کا پیسہ کھا جاتا، مگر اس وقت مسلمان کو حلال حرام میں کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ تو سور اور خنزیر کا تو آپ نام لینا روانہ نہیں کرتے، اور سود آپ ڈکاتے چلے جا رہے ہو، کھاتے چلے جا رہے ہو، ہاں کون سا اسلام ہے بھیا؟ تو یہ تو وہی حال تم بھی کر رہے ہو جو بنو اسرائیل کے لوگ یہودی کرتے تھے، کہ بعض تورات پہ عمل کرتے اور بعض کو چھوڑ دیتے، بعض کے بارے میں کہتے نہیں جی یہ ہماری کتاب کا حکم ہے، یہ اللہ کی کتاب کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، اس پہ عمل کرنا۔ تو بھائیوں کو تو قتل کرتے ہو تو بھول جاتے ہو، اور جب چھڑانے کی بات آتی ہے تو پیسہ دے کے چھڑا لیتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض کتاب پہ تو عمل کرتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ جو بھی ایسا کرے گا دنیا میں اللہ کی طرف سے رسوائی اور ذلت ہوگی۔ آج مسلمان بھی پوری دنیا میں رسوا ہے، ذلیل ہے، اس لیے کہ کچھ احکام پہ تو عمل کرتے ہیں، بہت سارے احکام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی مرغی ایک ہے، مرغی اگر اس کو صحیح طریقے سے شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، مسلمان اس کا گوشت نہیں کھانا۔ یورپ اور امریکہ میں بیٹھا ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے یار پتہ نہیں لوگوں نے بسم اللہ بھی پڑھا بھی نہیں پڑھا، حلال صحیح سے ہوا یا نہیں ہوا، تو اس مرغے کا گوشت مسلمان نہیں کھاتا۔ مگر وہی مسلمان شراب کا طاقت اپنے حلق میں اڑیل رہا ہے، شراب پی رہا، واجہ ہوا، اور مرغی شرعی طریقے سے حلال ہوئی نہیں ہوئی اس کی بڑی فکر ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان پوچھتے مولوی صاحب وہ فلاں آدمی حرام کھاتا ہے، مولوی صاحب اس کا بزنس صحیح نہیں، اس کی دعوت قبول کرے جی کہ نہ کریں، اس کے یہاں کھانے جائیں یا نہ جائیں۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی بہنوں کا میراث میں اللہ نے جو حق بنایا ہے وہ مار کے بیٹھے ہو۔ اللہ نے جو حق تمہاری بہنوں کا بنایا، تم باپ کی پراپرٹی میں بہنوں کو جائیداد میں حصے نہیں دیتے، وہاں تم حلال حرام بھول جاتے، اور تم یہ فتوے پوچھتے ہو فلاں کی دعوت قبول کرے یا نہ کرے۔ مسلمان کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یا قبلے کی طرف
किबले की तरफ मुंह करके मुसलमान पेशाब करना गवारा, इसमें मुसलमान बड़ा पक्का हो जाता। नहीं नहीं जी, हम मुसलमान हैं, हम लोग किबले की तरफ पेशाब, लेकिन मुसलमानों को नमाज से कोई सरोकार नहीं। कितने मुसलमान, कितनी हमारी बहनों को देखेंगे आप, पहले अज़ान जब होती है तो सर पे दुपट्टे डालना शुरू कर देती है। पता नहीं आपके वहाँ है कि नहीं, हमारे वहाँ क्या होता है, जैसे मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा, अगर किसी बहन का सर खुला हुआ है, दुपट्टा नहीं है, या टीवी घर में चल रही है, फौरन बंद, रिमोट से उसको ऑफ, फौरन सर को ढकने लगती है, अल्लाह अल्लाह अज़ान हो रही है। जैसे अज़ान खत्म हुई फिर से टीवी चालू हो गई, सीरियल चालू हो गया, नमाज का टाइम निकल गया, नमाज की तौफीक नहीं। अफतुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफुरूना बिबाद, तुम भी तो वही कर रहे हो जो कौम बनी इसराइल कर रही है। बात पे अमल करते थे, बात किताब पे अमल करते, बात को छोड़ देते थे। इसका बदला अल्लाह फरमाते हैं दुनिया की जिंदगी में जिल्लत है और उसके बाद क़यामत के दिन दर्दनाक अज़ाब है। तो मेरे भाइयों, आज पूरी दुनिया में मुसलमान रुस्वा है, कहीं न कहीं हमने शरीयत को पसे पुष्प डाल दिया है। अगर हम सही मानों में मुसलमान बन जाए और जो अल्लाह ने कहा ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, आधा कीता आधा बटेर मत बनो, तो रंगी छोड़ दे रंग हो जा, सरासर कौम हो या संग हो जा, बनो तो मेरे भाइयों पक्के मुसलमान बनो। सिर्फ दाढ़ी रख लिया, टोपी हाथों में तस्बीह पकड़ लिया, बस सोचते हो गए मुसलमान। मेरे भाइयों, इस्लाम इससे कहीं ज्यादा हमसे तकाजा करता है। तो अल्लाह से दुआ है मौला सही मानों में हमें मुकम्मल इस्लाम में आने की अल्लाह तौफीक बख्शे। जैसे हमने पहले रमजान को, दूसरे रमजान को, तीसरे रमजान को जिस तरह हमारा जोश होता है, मस्जिदें भर जाती हैं, धीरे धीरे मस्जिदें खाली होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते ये मजाक मत करिए, ये मजाक कहोगे बनी इसराइल ना नबियों का बड़ा मजाक उड़ाया, अपने दीन का बहुत मजाक उड़ाया। अल्लाह के लिए आपको जुर्म मत कीजिए, मजाक है ये, मजाक है। एक दो दिन रमजान तक मस्जिदें भर दो और उसके बाद मस्जिदों को खाली कर दो, तो मेरे भाई ये मजाक मत कीजिए। जैसे आपने अभी आबाद रखा है, ऐसे ही इसी जोश और खरोश के साथ आप अल्लाह के घर में बने रहे। अल्लाह की हम सब पे रहमतें नाज़िल हो, बरकतें नाज़िल हो। रहमतों का महीना शुरू हो चुका है। रहमतें लूट लो, बरकतें लूट लो, मेहरबान है खुदा बख्शिशें लूट लो। छोड़ बैठे क्यों रब के कुरान को, इसको पढ़ पढ़ के तुम बरकतें लूट लो। तो मेरे भाइयों, बरकतों का महीना अच्छा, बहुत सारी बातें आएंगी, तो मैं समझता हूँ कि वक्त भी ज़्यादा हो गया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सही मानों में हमें रमज़ान का महीना गुजारने की, इसकी रहमतें और बरकतें और सादतें अपने दामन में समेटने के अल्लाह हमें तौफीक बख्शे। आमीन व तौफीक अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।